میرے چچا کے 2 بیٹے ہیں اور ماموں کے بھی 3 بیٹے ہیروئن پیتے ہیں۔ میرا بھائی اس لعنت کا علاج کوئی نہیں۔ آج کل سنا ہے میں نے کہ کچھ میڈیکل میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ وہ دوائیں دے کے انجیکشن لگا کے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے پھر شروع کر دیں۔ اس لیے ان کا پہلے علاج کرائیں، پھر ان کو جماعت کے ساتھ بھیج دیں 40 دن کے لیے۔ صحبت اچھی ہوگی اور ہیروئن بھی نہیں ملے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے علاج نہ بھی کرائیں نا، مرتا شرتا کوئی نہیں، 3-4 دن کے لیے دروازہ بند کر دو، خود بخود بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تڑپیں گے، بڑھیں گے، یہی تو ہے، ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ جب تکلیف ہو کوئی پین کلر دے دیں، پیناڈول دے دیں، کوئی انجیکشن لگا دیں اس کو، کسی درد کش کا، کچھ بھی نہ کریں، کوئی خرچ بھی نہ، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ گھر سے میں نے پیسے چوری کیے کسی کی مدد کرنے کے لیے، بالکل حرام ہے۔ یہ اچھی چوری ہے کہ چوری کر کے غریبوں کو دو، پیسے واپس کرو، کوئی ثواب نہیں۔ حرام پر ثواب تھوڑا ملتا ہے، چوری کے پیسے تو حرام ہیں۔ میرے بیٹے بے روزگار ہیں، ان کو کہو استغفار زیادہ پڑھیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا قبر پہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ اہل بدعت ہیں تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ شکار ہر حال میں جائز ہے، احرام کی حالت میں ناجائز ہے، حدود حرم مکہ میں بھی ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ 2 دفعہ ایک پارہ آ گیا ہے، کینچی سے کاٹ کے الگ رکھ دیں تاکہ کوئی آدمی پڑھتا نہیں، فائدہ اٹھائیں، کاٹو نہیں اس کو۔ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح کے بعد صرف ولیمہ ہو، لیکن گھر والے فنکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ گھر والوں پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ تم ان کو بتا دو کہ بھی فنکشن سب گناہ ہے۔ شاید دولہے کے لیے ضروری ہے کہ ولیمہ کریں، ولیمے میں آپ اچھے سے اچھے کھانے کھلائیں لوگوں کو۔ اگر یعنی جب آدمی کا رشتہ ہو رہا تھا، 2 آدمیوں کے سامنے لڑکے نے نکاح قبول کیا، لکھا نہیں گیا، کوئی بات نہیں، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کون سے رجسٹر تھے؟ کبھی کبھی گندے خیالات آتے ہیں، آنے دو، آخری صورتیں پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ مسجد میں اگر دین کے کام کے لیے ویڈیو بنائی جائے، ورنہ فیشن کے لیے یا سیلفی کے لیے نہیں۔ دعا کریں اللہ میری ساس کو ہدایت دے، میری بیوی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی، حالانکہ میرا اور بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ ایک ہی دفعہ بہانے سے بیوی کو لے کے اس علاقے کو ہی چھوڑ دیں، نہ سانس کو ملے گی نہ سانس روکے گی، سانس کا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ تم بھی تو خوشامد کرتے ہو، اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہم 3 بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں، گھر کا کام کاج دیکھ بھال، برتن اور کام کرتا، گھر کے بڑا ہو کے کاروبار میں لگ گیا، 20 سال تک کاروبار کا ترقی پیدا ہوئی۔ بہرحال آپ کی جائیداد میں بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں جو آپ نے کمائی ہے، بھائی اپنے باپ کی جائیداد میں حصے دار ہیں۔ کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزانہ 20 یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، وہ چاہے تو دن میں 3 بار بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں۔ اگر دونوں میں دم خم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں میرا بھائی، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے نہ چلنے کے قابل رہو گے اور نہ اٹھنے کے قابل رہو گے۔ یہ یاد رکھیں، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے کثرت جماع سے، اور قوت غریزہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی بالکل ایک بیکار لاشا ہوتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، بیوی ہے تمہاری، روز ہے، چاہے کچھ ہے۔ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے۔
حضور نے بھی اگر اہل کتاب بادشاہوں کو خط لکھے تو والسلام علی من اتبع الہدی لکھا تھا۔ یاسین میں روزانہ پڑھتا ہوں، سورۃ واقعہ بھی پڑھتے رہیں، اس کی برکات ہوں گی اللہ کی مرضی جب چاہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب طالب علم قرآن یاد کرتے ہیں تو ہلتے ہیں، یہ ناجائز ہے ہلنا۔ پاکستان میں عورتیں کہتی ہیں کہ چولہا جو ہے نا اس کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چولہا بھی بندہ ہے؟ وہ چولہے کا منہ کعبے کی طرف نہ ہو، پہلے تیرا منہ کعبے کی طرف ہے نماز پڑھتے ہوئے، ایسے بےہودگی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں مسئلے گھڑتے کہاں سے ہیں۔ میری شادی سے پہلے میری بیوی کے ساتھ تعلقات، بس توبہ کرو، استغفار کرو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے گناہوں میں پردہ ڈالا ہے تو بس اللہ کے ستر کا فائدہ اٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اب تمہاری شادی ہوگی، بیوی بن گئی، بس بات ختم، دونوں توبہ کرو سابقہ گناہوں سے۔ جھنگ میں مدرسہ ایک بچہ 4 مہینے سے گم ہوا ہے، مل نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل حل کرے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے اگر اللہ سے دعائیں کی جائیں اور تلاش کیا جائے، اور جب پڑھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اسی کا تصور کرے تو انشاءاللہ جلدی خبر مل جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے ایک بیل کی ذبح کر کے منت مانی تھی، جو مانی تھی وہ پوری کرو، اب بچھڑے کے پیچھے نہ پڑو۔ کہتے ہیں میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھا، انڈر ویئر مجھے بھول گیا، طواف کے چکروں میں یاد آیا، میں نکال دیا، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ جرابوں پہ مسا کر، میرا بھائی مسا تو بالکل جائز ہے، لیکن علی الخفین، موزے جو چمڑے کے، یہ نیلون کی جرابیں نہیں، نہ یہ حضور کے زمانے میں تھی۔ ورنہ المسح علی الخفین وحب الشیخین، یہ تو اہل سنت کی علامت ہے، لیکن حضور پاک نے ایسی باریک جرابوں پہ کبھی مسا نہیں فرمایا۔ ہاں سخی نہیں موٹی ہوں یا منعل، نیچے اس کے چمڑا لگا ہو۔ ایک آدمی کی بیوی جو ہے باوجود اس کے کہ مولوی گھرانے کی ہے لیکن نافرمان ہے، آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، شریعت میں تو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر قانون آپ کو روکتا ہے تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھ کے اور یا لطیف یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ اس کو نافرمانی سے بچا لے۔